بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس۔ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے ملک میں سیاسی درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں سندھ اسمبلی میں آنے والے بلدیاتی الیکشن سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا، جس پہ بل منظور بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں سندھ اسمبلی میں، اسپیشلی ایم کیو ایم، جی ڈی اے، پی ٹی آئی اور جو اپوزیشنز رہنما تھے، انہوں نے اس پہ بھرپور احتجاج کیا، بھرپور احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ ان کو اس بارے میں کچھ ریزرویشن ہے، ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ملک میں تبدیلی، سرکار کے حوالے سے تبدیلی ضرور آئی ہے، جس میں ایک بڑی تبدیلی یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان چوتھا مہنگا ترین ملک تھا کچھ عرصے پہلے، آج یہ پتہ چلا ہے، آج یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا ہے مہنگا ترین ملک ہے پوری دنیا میں۔ یہ بھی ایک تبدیلی ہے، جب بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، جہاں عوام کے لیونگ اسٹینڈرڈ میں تبدیلی ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اس سے بھی نیچے چلی گئی۔ یہ تبدیلی ہے، جہاں یہ تبدیلی آئی ہے کہ آج 2 وقت کی روٹی کمانا اور کھانا ہر شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو ایک عام آدمی جو مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ تو ہم سیاسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے درمیان سیاسی جماعت کی نمائندے موجود ہیں۔ میں پہلے تعارف کراؤں تو اپنے مہمانوں کا۔ جی ڈی اے سے ہمارے درمیان خاتون رہنما موجود ہیں، بڑی زبردست جی ڈی اے کی لیڈر ہیں، اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، محترمہ عظمیٰ فاروقی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جب کراچی کی سیاست کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایم کیو ایم کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان بلوچستان کے صدر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، ملک عمران کاکڑ صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ عظمیٰ فاروقی، آپ سے میں اسٹارٹ لیتا ہوں۔ جو پچھلے دنوں بل پاس ہوا، حکومت نے پاس کرا لیا، آپ لوگوں نے احتجاج کیا، ابھی تک کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو ریزرویشن ہے اگر بل پاس ہو گیا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ریکمنڈیشن لی تھی، آپ کا کنسنسس لیا تھا۔ دیکھیں، بل پاس ہو جانا ہی ساری چیزیں نہیں ہوتی، اس پہ رد عمل اور لائے عمل دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، اس طرح تو بہت سارے بلز ہیں جو پاس ہو چکے ہیں، اور بہت سارے بلز ایسے ہیں جو روکے بھی گئے، جمہوری اختیارات لیتے ہوئے ان پہ احتجاج بھی ہوا ہے، ان پہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے، بہت کچھ ہوا ہے۔ لیکن جس چیز میں بہتری ہے نا، اس وقت بنیادی سطح کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ بلز پاس کروانا، جلسے جلوس کر دینا، جو بھی کرنا، مگر عوام کے لیے سوچنا فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں، عوام کے لیے کون سوچے گا؟ آپ بھی تو حکومت کا حصہ ہیں، دیکھیں ہم بھی حکومت کا اسمبلی میں حصہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بے شک ہیں، مگر کنٹینیو ہم لوگ جو آرگیو کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر، کون سا، یا بتا دیجئے کوئی کہہ دے حکمران کہ ہم نے عوام کے لیے نہیں سوچا۔ ہم نے ہمیشہ نچلی سطح پہ رہ کے سیاست کی ہے، اور ہم نے وائلنس والی سیاست کبھی نہیں کی، کیونکہ پیر صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی ٹانگ گھسیٹ دو، اس کو اوپر لے آؤ اسٹیج پہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد عوام کی بقا ہے، ملک کی بحالی ہے اور خوشحالی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ حکومت پی ٹی آئی کے لائنس ہیں، فیڈرل میں حکومت ہے، پی ٹی آئی کی، حکومت میں آپ حکومت کو پریشر دے سکتے ہیں، یقیناً عوام کو آپ نہیں فیس کرنا آنے والے الیکشن میں۔ ہاں ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ مگر میں یہ کہوں گی، دیکھیں، ایک منسٹری ملنے سے آپ پوری گورنمنٹ یا پوری حکومت اپنے ہاتھ میں رکھ کے چلا نہیں سکتے۔ ہماری ایک منسٹری ہے فہمیدہ مرزا کی، مگر اتنی پاور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم حصہ ضرور ہیں۔ اب ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں، ہم چھوڑ دیں، تو ہمارا جمہوری حق ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اور پٹی باندھ کے کونے میں بیٹھ جائیں اور بولیں کہ نہیں جی ہم چلے گئے۔ آواز تو اٹھائیں گے نہیں، آواز تو اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں۔ حکومت کا حصہ ہیں، مگر بحالی میں، خوشحالی میں، بدحالی میں ہم کسی کا حصہ نہیں بن سکتے، خوشحالی میں ہے۔ کہیں خوشحالی تو نظر نہیں آ رہی میڈم؟ خوشحالی دیکھیں حقیقت ہے نہیں نظر آ رہی ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو ملینیم مال میں آئی تھنک، یا کون سے مال میں ابھی سوسائڈ کمٹ کی ہے اس لڑکے نے، بڑا افسوسناک واقعہ تھا اور بہت دکھ کی بات ہے، اور میں اس پہ برملا ایک وہی کہوں گی الفاظ کہ سخت ترین حکومت ہے، وقت کی ذمہ داری ہے، معصوم جانیں جا رہی ہیں، ملک تو بچا رہے ہیں، اپنی عوام کو تو بچائیں۔ جب جمہوریت ہی نہیں رہے گی تو ملک کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم گوشہ گو ہیں اور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں۔ ملک عمران کاکڑ صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ 1 سیکنڈ، آپ بلوچستان سے ہمارے مہمان ہیں، ایم کیو ایم بلوچستان کے صدر ہیں۔ سر یہ بتائیے، جو کراچی میں ایم کیو ایم کا ایک زمانے میں بڑا ہولڈ تھا، رسوخ تھا، ایم کیو ایم کی نمائندگی ہوتی تھی، اس مرتبہ نمائندگی ان کی اسمبلی میں کم ہے، حکومت کے ساتھ بھی اتحادی ہیں، لیکن جب ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تھے تو اس وقت حکومتوں سے وہ علیحدہ ہو جاتے تھے، لیکن اس دفعہ ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا، حالانکہ ان کو ہی پتہ ہے عوام کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی، کوئی بھی ابھی تک ریلیف نہیں ملا۔ اس کے باوجود نہ حکومت
پہ ایم کیو پریشر دیتی ہے، نہ ان سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بہت شکریہ راجہ صاحب، سب سے پہلے نے ہمیں دعوت دی. میں سب سے پہلے گزشتہ روز جو سوسائڈ کا اٹیمپٹ ہوا ہے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اس کو ایک عالمیہ قرار دیتا ہوں کراچی اور پورے ملک کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ابھی فرمایا ایم کے حوالے سے، راجہ صاحب جب بھی اس ملک میں جمہوری حکومتیں بنی ہیں تو اس کو بنانے میں ایم کا اہم کردار رہا ہے. اس کے باوجود کہ انہوں نے اس کے برعکس ہمیں وہ رسپانس نہیں دیا جو ہمارے ساتھ وعدے کیے جاتے تھے. اس بار جب ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، اس کے باوجود کہ الیکشن کیسے ہوئے، پورے ملک میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، آپ کو بہتر پتہ تھا کیسے کیسے لوگ یہاں پہ لائے گئے. ہم نے اپنے چند شرائط وہاں پہ رکھی جو سندھ کے اہم مسائل تھے، یعنی کہ صرف اندرونی سندھ کے یا شہری سندھ کے، یہ سندھ کے اندرونی مسائل تھے، جن میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ سینسس تھا جو یہاں پہ ہوا تھا، جس میں کراچی سمیت پورے ملک اس پہ اعتراض تھا. اور جس ملک کے چیف جسٹس یہ کہتے تھے کہ یہاں کی آبادی 300 ملین سے اوپر ہے، 30 ملین سے 300 ملین سے اوپر ہے، اس کے باوجود وہاں پہ اس کو 1.5 کروڑ گنا گیا. ایک تو ہمارا وہ مطالبہ تھا، ہم اس کے لیے ان کے ساتھ دیا اور اس بار آپ کو پتہ ہے الحمدللہ وہ ہم نے منوا لیا، اس کو لیا ہے. میں آپ کو گورنمنٹ کے حد تک ہمارا کردار بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ہم یہاں پہ تعلیمی اداروں کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دیتے کہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دی جائے. ہم نے حیدرآباد میں یونیورسٹی کا کہا، آپ کو بہتر پتہ ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کے چیمپئن اور جن کے ساتھ 3-4 دہائیوں سے شہدائے جمہوریت کے خطاب بھی ان کو ملتے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم سر کٹائیں گے لیکن حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دیں گے. اس کے باوجود ہم نے اس بار حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے بجٹ میں فنڈ رکھوایا. اور جہاں تک آپ کی بات ہے، پی ٹی آئی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی جو انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا. اس وقت گورنمنٹ 172 ارکان پر بنی ہوئی ہے، اس میں ہماری تعداد 7 ہے. 7 کے مطابق جو ہم ڈیلیور کرا سکتے تھے. جب بھی عمران خان نے مہنگائی کی، ہم نے اس پہ نہ صرف وہاں پہ آواز اٹھائی ہے بلکہ ہم نے کئی بار رابطہ کمیٹی نے لیٹرز لکھے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، وفاقی وزیر خزانہ سے ملاقاتیں کی ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی حقیقت ہے راجہ صاحب کہ اس ملک میں جو پچھلے 70 سال سے ہو رہا ہے، پچھلے 70 سال میں جو اس ملک کو عارضی طریقے سے چلایا گیا، ابھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بھی حکمران یہاں آیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پچھلے حکمرانوں نے یہاں پہ غلط کیا. اور یہاں پہ تو تقریباً 30-35 سالوں سے 2 جماعتوں کا اقتدار رہا ہے جنہوں نے ایک دوسرے پہ نہ صرف کرپشن کے الزامات لگائے بلکہ یہاں تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو روڈ پہ کیسے ٹھیں گے. تو میرے خیال میں آج جو اس ملک پہ مہنگائی ہے، بلا شبہ اس میں جو پی ٹی آئی کے اندر جو تبدیلی کی باتیں کرتے تھے، آپ کو بہتر نظر آئے، انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد تقریباً 70% ان لوگوں کو انہوں نے گورنمنٹ کا حصہ بنایا جو ہمیشہ سے گورنمنٹ کا حصہ رہے تھے اور وہ جاگیردارانہ نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے. تو جو لوگ پچھلے 8 یا 10 سال سے مختلف جماعتوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے تھے، ان کے اپنے مفادات تھے. تو آج ان لوگوں سے آپ کی تبدیلی کے اگر ہم توقع رکھیں تو یہ میرے خیال میں جائز نہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ایم کے کردار کی بات ہے، جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے، ہم نے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا، وفاق کی گورنمنٹ میں ان کی گورنمنٹ بنانے میں مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کیا تھا. لیکن یہاں پہ ہم نے ایک چیز سیکھی کہ جب تک آپ اپنے عوام کی مفاد کے لیے کچھ قربانیاں نہیں دیں گے، اس وقت تک یہاں پہ آپ کے جیسے محترمہ نے کہا کہ اگر ہم جا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں تو اس وقت ہمارے پاس اپوزیشن میں بھی کوئی ایسی چواس نہیں ہے کہ جس کو ہم اگر لائیں گے تو اس ملک میں تبدیلی لائیں گے. اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں جتنا کردار پی ٹی آئی کر رہے ہیں وہ تقریباً 10% ہم کہتے ہیں، لیکن 90% تو ان جماعتوں نے کیا جو پچھلے 30-35 سال سے اس ملک پہ برسر اقتدار رہے. عامروں کے انہوں نے ساتھ دیا، بعد میں انہوں نے تو پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم تو ہمیشہ سے ہم کیوں پھر الزام دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پچھلی گورنمنٹ نے کیا، وہی بات آپ نے بھی ایکنالج کری. نہیں، میں ایک عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ 30 سے 35 شخصیات کی بنیاد پہ یا خاندانوں کی بنیاد پہ ملک کو چلائیں گے تو وہ اس کا اقتدار آپ کسی کو بھی دے دیں تو میرے خیال میں وہ تبدیلی لانے کی بجائے اس کو پسماندگی کی طرف لے جائیں گے. آج پی ٹی آئی کی حکومت بلا شبہ، میں ایک بات آپ کو، ہمارے کنوینر خالد مقبول بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کی اتحادی ضرور ہے لیکن ہم پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، ہمیں پبلک نے ووٹ دیا ہے، ہمارے ووٹ کے مطابق ہمیں گورنمنٹ میں شیئر ملا ہے. تو ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. 2 دن پہلے عامر خان بھائی نے کہا تھا، آج بھی عامر خان بھائی نے کہا تھا، وہاں پہ پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان صاحب آئے تھے مرکز پہ، تو عامر بھائی نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہر جماعت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہے. ہماری حد تک جو ہمارا کردار ہے وفاقی حکومت میں، اور ہم نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا ہے اس پہ الحمدللہ آج بھی ہم اپنی سطح سے سرخروئی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے
क्योंकि इस तरह से मुल्क चलते नहीं है, इस तरह से वक्त गुजरता है। अब तो टाइम खत्म होने वाला है, मेरा ख्याल है 1-1.5 साल रह गया इलेक्शन में। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है राजा साहब, बहुत सी बातें आपको भी पता है कि जब आप मैनिपुलेट करके जमातों को बरसर इक़्तिदार लाओगे तो वो मुल्कों को चलाने की बजाय वक्त ही गुजारते रहेंगे। ठीक है, मैं उस्मान फारूकी आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि आज जब GDA बनाया गया तो ये एंटी समझ लें पीपल्स पार्टी के लिए बनाया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी को GDA से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी उनकी पोजीशन वही है। GDA का कोई रोल नज़र नहीं आया जिस मकसद के लिए GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया था मुख्तलिफ पार्टियों को कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा कॉर्नर किया जाए, लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक तो बड़ी फंक्शनल है अभी भी। नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक है, हम मानते हैं, मगर पीपल्स पार्टी के अगर वो साख्त होती तो 2018 में लियारी के अंदर बिलावल साहब जूते और पत्थर नहीं खा रहे होते। साख्त तो आप देख सकते हैं, वोट कास्ट हुए हैं, वो कैसे कास्ट हुए हैं, कहाँ से कास्ट हुए हैं, वो एक अलग दीगर बात है, उस पर हम नहीं जाते, मगर साख्त तो हिली है। देखिए, खरीद के अवाम का समंदर दिखा देना और अवाम से जाके आप खुद से ज़रा, आप खुद मीडिया से वाबस्ता हैं, ज़रा इंटरव्यू तो लें आप। लियारी को ननिहाल कहा जाता था पीपल्स पार्टी का। अच्छा, अब आप जाके वहाँ पूछें तो सही, मैंने भी वहाँ वर्किंग की है, वहाँ के लोग गटर का पानी पीने पे मजबूर हैं, कुछ लोगों ने नकल मकानी कर ली। तो सिंध की बात करें और GDA की रहा वाला बात करें तो देखें, GDA के होने ना होने से उनको फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, आपका कहने का यही मकसद है ना, GDA के होने ना होने से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, GDA में बहुत से ऐसे उनके ज्याले हैं जो कहते हैं ना बारोज शमूलियतें ले रहे हैं। क्या वजह है? आप एक किसी बड़े को तोड़ लो, दरख्त से एक पत्ता तोड़ लो और सोचो कि पूरा दरख्त जो है वो गिर गया, ऐसा नहीं होता। रोज बारोज दूसरी जमातों से फंक्शनल में शमूलियतें आती हैं हमारे पास। तो ये क्या है? अगर GDA फ्लॉप है, फंक्शनल फ्लॉप है, तो ये क्या है? क्यों लोग मायूस होकर फंक्शनल की तरफ आते हैं? फंक्शनल के अंदर देंगे, पीर साहब ने हमेशा इत्तेहाद, अमन, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम दिया है, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आजमाए हुए को बार बार ना आजमाएं। जो लोग मुखलिस हैं, कौम परस्ती जिनके अंदर नहीं है, आप उन्हें आजमा के देखें और इत्तेहाद करके देखें। देखिए, GD का मकसद ही इत्तेहाद था और हमने इत्तेहाद किया भी, काफ़ी जमातों के साथ ये GDA जो है वो तश्कील पाया था इत्तेहाद के साथ, मगर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। अगर भी नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट भी नहीं है, मगर देखिए बेनिफिट इफेक्ट ये है। क्यों बारिशों के अंदर क्या पीपल्स पार्टी निकल के आ रही थी जनाब? लॉन्ग शूज पहन के, छतरी लेके, पानी में निकल के तस्वीरें बनवाने से कुछ नहीं होता। आप जरा आए, कोरंगी का हशर देखें, GDA के हाथ में नहीं है कोरंगी, नहीं, जो इलाके इंडस्ट्रियल एरिया है जी, जो वहाँ पे भी कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आई। जो इलाके कोरंगी में आप आए, वहाँ पानी की लाइनें दिलवाई हैं GDA ने। ठीक है, ठीक है उस्मान फारूकी, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से हम बात कर रहे थे उस्मान फारूकी जो GDA की लीडर हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। तो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है आपने बिल्स के बारे में जो रिजर्वेशन सी पार्टी को बताया, चलें लेट सपोज अगर पीपल्स पार्टी को इनवाइट करती है, उन्होंने कहा आप टेबल टॉक के ऊपर आएँ और हम हमारे साथ बैठ के ऑन बोर्ड लेके इसमें जो भी आपकी रिजर्वेशन है और जो भी आपके इशूज़ अगर वो सॉल्व कर दें, तो फिर तो आप लोगों को नहीं एतराज़ होना चाहिए। पब्लिक के इशूज़ पहले सॉल्व कर दें, फिर कभी हमसे बात की जाए। देखिए, मिलने जुलने तो जाते हैं फिर से आपके पास, आपको पता है हर जमात जाती है और बड़ी मोहब्बत से वेलकम भी कहा जाता है, मगर आवाम के लिए, जमहूरी निज़ाम के लिए अगर बैठ के बात की जाए तो वो और बात है, और कोई और बात की जाए तो फिर वो और बात है। नहीं, लेकिन अगर वो आपको इनवाइट कर रहे हैं तो व्हाई डोंट यू गो? वो इनवाइट तो कब से कर रहे हैं, आपको पता है। तो फिर एतराज़ ही होना चाहिए। वो कह रहे हैं अगर इस बिल के अंदर आपको किसी आर्टिकल, किसी क्लॉज पे एतराज़ है तो सारी अपोजिशंस को इनवाइट करें कि हमारे साथ आ जाएं, बैठ के ऑन बोर्ड लेके जो देखिए, बिल पास कर देना और फिर रिजेक्ट कर देना और फिर शोर मचाना, कहते हैं ना चोर मचाए शोर। PDM बना लिया, वो इन्हीं के लोगों ने बनाया, इन्हीं लोगों ने तोड़ा। तो कोई मुत्तहद फैसला, कोई ऐसे अहकाम होना जो मुसलसल हो, ये रात को बयान और सुबह कुछ और, तो ऐसे लोगों के साथ आप समझते हैं कि बात की जानी चाहिए। और आवाम की बका के लिए अगर बात करना है तो पहले इम्प्लीमेंट तो दें, बात तो तब होगी ना, कुछ करके तो दिखाएं। कोरंगी कितना बड़ा हब है हमारा, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, आप ज़रा जाके वहाँ की सड़कें तो देखें, वहाँ के हाल तो देखें।
فنڈ تو ریلیز ہوتے ہیں, کہاں ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد کس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ آپ بتائیے؟ جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, اس لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. عوام کے لیے دیکھیں جی ڈی اے نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, چاہے کتنی بھی آواز دبائی گئی ہو, اور ہمیشہ آواز اٹھائیں گے. اور سیاست تو خیر ایک پلیٹ فارم ہے عوام کی خدمت کے لیے, مگر انسانیت بھی اور کچھ رکھیں, کچھ خدا کا خوف کریں. آپ اپنے بچوں کی شادیوں میں اتنا پیسہ بہا دیتے ہیں, جو غریب لوگ بے روزگاری سے آٹا نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں, کیا ان کا کبھی احساس ہوا ہے آپ کو؟ جو روزانہ روڈ پہ ٹریفک خراب ہونے سے, سڑکیں خراب ہونے سے ٹریفک جیم ہوتا ہے اور کتنے بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, کبھی ان کا احساس ہوا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, علی راشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کرے تھے جو گزشتہ دنوں اسمبلی میں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بل منظور ہوا, جس پہ اپوزیشن آج تک سراپا احتجاج ہے, اور یقیناً ہونا بھی چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم سے انہوں نے پہلے کنسرن نہیں لیا اور وداؤٹ آور پرمیشن اس میں وہ چیزیں انکلوڈ کر دیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلے تو میں یہاں واضح کر دوں کہ 6 مہینے سے کنسلٹیشن چل رہی تھی, اس پہ میٹنگ بھی ہوئی, اور ہمارے جو ایم کیو ایم پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے دوست ہیں ان کی طرف سے ریکمنڈیشنز بھی آئیں, اور وہ سب ریکمنڈیشنز ہمارے پاس رائٹنگ میں موجود ہیں, آن ڈاکیومنٹ. وربل یا زبانی کلامی نہیں ہے کہ کوئی کہہ کہ جی کہا تھا نہیں کہا, آن ڈاکیومنٹ آن پیپر ہمارے پاس جو ان کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ سب چیزیں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ خاص طور سے ایم کیو ایم کو کیوں اس پہ اتنا گلا شکوہ ہے, جبکہ ایم کیو ایم کے ماضی میں جو سیٹ اپ رہا ہے ٹاؤن سسٹم جو ڈیوالو کرتا ہے سب پاورز کو نیچے, وہی سسٹم جو ہے ان کی ریکمنڈیشن کے تحت بھی ہے, اور وہ بھی ہم لے کے آئیں کہ مائکرو مینج چیزیں ہو سکیں نیچے. پھر ان یہ کہتے تھے کہ جیسے فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, بہت بڑا علاقہ ہے, اب فار ایگزامپل وہاں ہو سکتا ہے 5 ٹاؤن بن جائیں. اب ان ٹاؤنز میں مائکرو مینج ہوں گی چیزیں تو کام تھوڑا آسانی سے ہوگا. دوسری چیز ہمیشہ ان کی شکایت رہتی تھی کہ میئر کے پاس جو ہے اختیارات نہیں, تو اس دفعہ ہم ان کو ایک رول میئر کو اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس میں, سالڈ ویسٹ اس میں, اور واٹر بورڈ میں یہاں تک دے رہے ہیں. یہاں تک کہ پولیس جو ہے وہاں کا ایک لوکل ایس ایچ او جس علاقے کا ہوتا ہے, وہاں کا جو یو سی چیئرمین ہوگا ٹاؤن کے لیول کا, ان کا بھی ہم انٹرلنک ایک بنا رہے ہیں کہ انٹریکشن رہے, کہ وہ ایس ایچ او ان کو رپورٹ کرے اور بتائے کہ اس علاقے میں کیا مسئلے مسائل ہیں اور کون کون سے کیسز آ رہے ہیں. تو ہمارے حساب سے تو ہم گراس روٹ پہ سب چیزیں ڈیولپ کر کے. علی راشد صاحب میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جو کہ تعارف کے محتاج نہیں, میرے استادوں میں سے ہیں سہیل وڑائچ صاحب. سر السلام علیکم. سر السلام علیکم راجد صاحب. سر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں, میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے آپ نے میرے پروگرام کو جوائن کیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ملکی سیاست میں اس وقت سیاسی شعور کا فقدان ہے, عدم برداشت, اور عدم برداشت کا رویہ نظر آ رہا ہے نہ صرف سیاسی پارٹیوں بلکہ عوام میں بھی, پبلک میں بھی نظر آ رہا ہے, جس کا ایک مظاہرہ ہم نے کل دیکھا جو کچھ بھی سیالکوٹ میں ہوا. کیا کہیں گے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کے جذبات کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جذبات کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی, تو پھر عام طور پر لوگ تشدد کے راستے پر چل نکلتے ہیں. اور یہ جو انٹالرنس ہے یہ تبھی آتا ہے کہ جب اس معاشرے میں آپ کے پاس ہر طرف ایسے رویے ہوں, انتہا پسندانہ رویے ہوں. تو یہ انتہا پسندانہ رویوں کی ایک یوں سمجھیے ہم پہنچے ہوئے ہیں ایسی جگہ پر جہاں سے ریٹرن بھی بڑا مشکل ہے, اور اس طرح آگے چلنا بھی بڑا مشکل ہے. ایک عجیب کرائسس میں, بحران کا میں دوچار ہے. تو سر لیکن اس میں آپ ایک تجزیہ نگار ہیں ماشاءاللہ, ادب سے بھی آپ کا بڑا شغف ہے. کیا آپ مشورہ دیں گے پوری قوم کو, سیاسی لیڈرشپس کو, کہ وہ کس طرح پبلک کو ڈکٹیٹ کریں, کس طرح ایجوکیٹ کریں؟ دیکھیے اس میں ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قانون کا اطلاق کریں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ جو ہے اس وقت قانون کو بھی بھول جاتے ہیں اور جذبات کی شدت اور نفرت میں آ کے اس حد تک چلے جاتے ہیں.
نہ انہیں قانون کا خوف ہے، نہ انہیں مذہب کا خوف ہے، نہ انہیں اخلاقیات کا خوف ہے. یہ ساری چیزیں لاگو کرنی چاہیے. یہ ایک جنون جو ہے وہ لوگوں پہ طاری ہو جاتا ہے. یہ ہم دیکھا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا، لڑکے جو ڈاکو تھے ان کو مار دیا تھا. اسی طرح اب یہ سری لنکن مینیجر ہے، اس کو جذبات میں آ کے مار دیا ہے. تو یہ جو کبھی مذہبی جذبات، کبھی غصے کے جذبات، کبھی نفرت کے جذبات، یہ اصل بات تو یہ ہے کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ فرض کریں اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کی تھی، وہ ڈاکو تھے یا یہ سری لنکن مینیجر نے فرض کرے توہین کی تھی، تو اس کو قانون کے حوالے اس کے لیے قانون موجود ہے. جی ہاں، خود عدالت لگانا اور خود ہی سزا دینا اور خود ہی اسی وقت جو ہے اس پر عمل کرنا، یہ سراسر غلط ہے. یہ کوئی معاشرہ بھی اجازت نہیں دیتا. عدالتیں کس لیے ہیں؟ قانون کس لیے ہے؟ یہ سارا ایک نظام کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے سر، میں اب ذرا پولیٹیکل حوالے سے آپ سے بات کر لیتا ہوں. حکومت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی عوام میں واضح اکثریت بھی نہیں ہے، ان کے اتحادی بھی ان سے ناراض ہیں، اور جو ان میں گروپ بندیاں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی ان کو بل منظور کرانا ہوتا ہے، وہ بل ان کا بڑی آسانی سے منظور ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جوائنٹ سیشن کرتے ہیں تو جوائنٹ سیشن کے اندر ان کے سینیٹر بھی آ جاتے ہیں، ان کے ارکان قومی اسمبلی آ جاتے ہیں، اور چونکہ ان کی میجارٹی تو ہے، اسی وجہ سے حکومت قائم ہے. اگر حکومت ان کی میجارٹی نہ رہے تو ظاہر ہے پھر تو حکومت نہیں رہے. تو سب سے بڑی اپوزیشن ہے. جی اپوزیشن بھی اس وقت سب سے بڑی ہے. جی، اپوزیشن بھی سب سے بڑی ہے، لیکن گورنمنٹ ظاہر ہے تعداد میں تو زیادہ ہے، اس لیے گورنمنٹ ہے، وگرنہ وہ اپوزیشن ہو جائے. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے کہ جس طرح ہمیں حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں، تبدیلی سرکار آئی، آج تقریباً 1.5 سال رہ گیا الیکشن میں، تو آپ کا کیا انالیسس ہے کہ یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت 2023 تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا آپ کے خیال میں 2022 میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اسے جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. ایک دوسرے، چاہے ہمیں جتنی بھی ناپسند ہو پی ٹی آئی یا کوئی بھی حکومت، اس کو 5 سال ملنے چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ حالات کیا اس کا اجازت دیتے ہیں. تو اس کی بات یہ ہے کہ کریکس تو پڑ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نون کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان، لیکن کیا یہ کریکس جو ہیں یہ اس سے حکومت بھی ختم ہو جائے گی، یا یہ کریک صرف معمولی ہیں جو بعد میں سدھر جائیں گے؟ یہ دیکھنے کی بات. سر، ہم اگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں، وہاں پہ بھی لیڈرشپس کے اوپر تھوڑا سا کلیش ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کون مسلم لیگ نون کی قیادت کرے گا آنے والے دور میں؟ مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف؟ جی، مسلم لیگ نون نے اعلان کر رکھا ہے کہ شہباز شریف اگلے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ تو پچھلی دفعہ بھی نواز شریف نے اعلان کیا تھا. تو وہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ صرف الگ الگ راستے ہیں، ہدف ان کا ایک ہی ہے، ہدف وہ اکٹھا ہے، اکٹھے ہی وہ الیکشن لڑیں گے. سر، ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ پنجاب میں تو کہیں نظر نہیں آ رہی. پشاور میں بھی انہوں نے ابھی اپنا جلسہ کیا اسی وجہ سے کہ شاید وہاں پہ ان کی کچھ پریزنس نظر آئے، لیکن سندھ کے علاوہ کہیں پہ بھی وہ اب اس کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ سندھ میں ان کی میجورٹی ہے، لیکن باقی صوبوں میں اب وہ کھو چکے ہیں. اب پنجاب میں بھی ان کی کوئی انڈیویجول تو شاید کہیں کوئی اثر رکھتا ہو، لیکن پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے ایروڈ ہو چکا ہے، اور اسی طرح کے پی کے میں بھی نہیں ہے. لیکن وہ یہ چاہتے تو ہیں کہ تاثر یہ دیں کہ بھئی ان کی پارٹی ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے لیے لاہور کے الیکشن بھی لڑنے ہیں، پشاور میں بھی جلسہ کیا ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی دورے کرتے رہتے ہیں. تو ان کی کوشش تو ہے. سر، پی ڈی ایم کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. ابھی تو نہیں لگتا کہ وہ اکٹھے ہوں گے. اور پی ڈی ایم اس فارم میں جس میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت کو تبدیل کر سکتی ہے. جی، بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، ٹائم دینے کا بہت شکریہ. جی کاکڑ صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے دوست جو پیپلز پارٹی صاحب علی راشد صاحب نے دیا
کہا کہ جو بھی اس میں ریزرویشنز ہیں ہم اس کے لیے کرنے کو تیار ہیں. تو آپ کو اگر یہ آن بورڈ لیتے ہیں تو آپ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ راجہ صاحب سب سے پہلے تو علی بھائی کو میں اس وقت سے میئر کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا، علی بھائی کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو ابھی علی بھائی نے بات کی کہ ہم نے میئر کے حوالے سے، یہ بعد میں آتا ہے جب میئر منتخب ہوتا ہے تو اس کو اختیارات ملتے ہیں. انہوں نے آرڈیننس میں میئر کے لیے ووٹ خریدنے کا ایک راستہ بنا لیا، مطلب شو آف ہینڈس کے بجائے انہوں نے کہا یہ پس پردہ ہوں گے. اوکے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ خریدنے میں، چھپانے میں، لوٹنے میں تو انشاءاللہ ان کی سر وہ تیار ہے، لیکن یہ کلوز ختم کرنے کے لیے تیار ہے. میں عرض کر لوں اب ختم ڈالا ہی کیوں ہے، اب ختم کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک دن، آج سے ایک دن پہلے بھی علی بھائی لوگوں کا ایک نامور شخصیت جو ہے وہ اسی حوالے سے، خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر گرفتار ہوئے. تو میں علی بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کب تک عوام کو دھوکہ دیں گے؟ جب 1967 میں ذوالفقار بھٹو صاحب جو تھے وہ یحییٰ خان کے وزیر خارجہ تھے، ایک عامر کے ساتھ کام کر رہے تھے، اس کے بعد وہ آتے ہیں اور 73 کا آئین دیتے ہیں. اس کے لے کر آج تک مجھے ایک ایسا منصوبہ بتا دی پیپلز پارٹی جو انہوں نے پورے پاکستان کے لیے دیا. اب جہاں تک یہ 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں، 73 کے آئین جو ہے وہ تمام پارٹیوں کے کنسنسس سے بنا. تیسری بات، انہوں نے بلدیاتی نظام کی بات کی کہ ہم نے ٹاؤن سسٹم بنایا ہے. پہلی بات تو یہ دنیا میں کہیں بھی یا اس ملک میں کہیں بھی جب کوئی بل لایا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے تمام لوگوں کو اعتماد. ٹھیک ہے عمران کاکڑ صاحب، میں آپ کا جواب دیتا ہوں ایک بریک کے بعد. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محترمہ عظمیٰ فاروقی صاحبہ سے، جن کا تعلق جی ڈی اے سے ہے. ملک عمران کاکڑ صاحب جو ایم کیو بلوچستان کے صدر ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی راشد صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو علی راشد صاحب، میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے دوست نے کہا کہ ان کو اس پہ ریزرویشنز ہیں کہ جو خفیہ رائے شماری ہو رہی ہے اس کے اوپر ان کے ریزرویشن ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس میں آپ نے کچھ امینڈمنٹ کرنی ہے تو پہلے کر لیتے، ہم سے پہلے کنسرن لے لیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ تو ایم کیو ایم، جو مصطفیٰ کمال صاحب کا جو فرسٹ لوکل باڈی سسٹم آیا تھا نظام اس ٹائم پہ، اس وقت بھی تھی. اس وقت تو ایم کیو ایم کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس بات پہ، ٹھیک ہے نا. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی ہر چیز کو ایک نیگیٹو رنگ دینے کی ضرورت ہے. اور اس پہ تو دیکھیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں ایک بل ٹیبل ہوتا ہے، پھر پراپر چینل طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس اگر آپ کو کوئی امینڈمنٹس کرنی ہوتی ہیں، کسی چیز سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، تو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، بٹن دباتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اسپیچ کرتے ہیں اور اپنا ڈاکیومنٹ آپ اپنا اس کو وہ کرواتے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں، اور اس پہ بحث ہوتی ہے. پھر اس پہ مزید چینجز جو ہوتی ہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہوتی. یہ بالکل آسمان سے اترا ہوا چیز نہیں ہے جو چینج نہیں ہو سکتی. ان لوگوں نے وہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آتے بات کرتے ود ان واک آؤٹ کر گئے. ہم پھر پریس کانفرنس میں باہر نکل کے اسمبلی میں ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بات کر لیں، ہم ابھی بھی بات کرنے کو تیار ہیں. مظاہرے کر رہے ہیں، روز جو ہے مظاہرے ان کے چل رہے ہیں، وہاں تقریریں کر رہے ہیں. بھائی مظاہرہ روڈ پہ نکل کے آدمی کون کرتا ہے جس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہو؟ یہاں جو پارٹی بل لے کے آئی ہے وہ آپ سے کہہ رہی ہے آئے بیٹھے ہیں، ہم تو ہو سکتا ہے کہ ہر چیز آپ کی مان جائیں، بات ہم سے نہیں کر رہے. یہ صرف پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش ہے. کاش یہ اتحادی بن کے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کی، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں اس صوبے میں، اس شہر میں. کاش انفلیشن پہ، مہنگائی پہ انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہوتا. سوسائڈ تو پہلے بھی ہوتی تھی نہیں، مگر اس طرح نہیں ہوتی تھی مہنگائی کی وجہ سے کہ لوگوں کے پاس ہر دور میں نہیں اس طرح نہیں ہوتی تھی. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسی مہنگائی نہیں ہوئی اس طرح کی. ہم ضرور کہہ سکتے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ زندگی میں آج تک ونٹرز میں ہوتی تھی، سمرز میں، گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ. یہ پی ٹی آئی کے سر پہ یہ صحرا باندھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایسی کوئی سیگمنٹ نہیں ہے جہاں یہ بحران کا شکار نہیں ہوئے گا. شوگر کرائسس، ویٹ کرائسس، لا اینڈ آرڈر، ٹی ایل پی کی سچویشن، لا اینڈ آرڈر کی کرائسس، نیم اٹ، اکانومی ڈیفیسٹ، خسارہ. زندگی میں آج تک پاکستان کا اتنا ڈیفیسٹ نہیں رہا جتنا ہوا. اسٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر گئی ہے، اس پہ ان کو کوئی مظاہرہ نہیں کرنا. ایک وزارت لے کے یہ قوم کا سودا کر چکے ہیں، اپنے شہر کا سودا کر چکے ہیں. ہم سے بات کر رہے ہیں اور جن سے جو بات کرنے کی چیز ہے اس پہ نہیں کر رہے، وہ نکلے میں. ٹھیک ہے عمران کاکڑ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اور شاید یہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جس پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا یہاں پہ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے نہیں دی گئی. ایم کیو ایم تو دور کی بات. دوسری بات اس نے کی کہ ہم امینڈمنٹ کے لیے تیار. آپ وہ کام کرتے ہو کہ وہ جس میں آپ پھنس جاتے ہو. تیسری بات آپ نے کی لا اینڈ آرڈر کی. علی بھائی کے دور میں جب یہ ہمارے ساتھ تھے،
आजकल ये वहाँ बैठे हुए हैं, उस दौर में बलूचिस्तान में डेली 100 लोग मारे जाते थे और इनके वजीर आला कहते थे कि भाई मेरे एक ट्रक टिशू भिजवा दो, वहाँ पे 100 दिन धरना रहता था। ये अली भाई को शायद उस दिन पता ना हो क्योंकि ये हमारे साथ ही पीपल्स पार्टी में अभी गए। तीसरी बात ये, अली भाई ने वो बिल की बात की कि हम रोडों पे मुजाहरे कर रहे हैं। अली भाई के एक सदर गुजरे, सदर आसिफ जरदारी साहब, जिसको बाद में कई लिखाबात मिले, कई केसेज आज भी नेब में चल रहे सदारत के दौर के। वो उसके ऊपर उसके पीछे एक झंडा लगा होता था जिस पे लिखा होता था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूरियत के मातली जमहूर मतलब आवाम, रियत मतलब हुक्मरानी। आवाम की हुक्मरानी का मतलब ये होता है कि आप निचली सतह तक इख्तियारात दे दो। आपने 18वीं तरमीम जमा की कि हम जमहूरियत लाना चाहते हैं, हमने आपका साथ दिया, वो बिल भी हमारे मरहूनी में न था आपके पास भी। उसमें आपने 146A डाला जिसमें आपने ये कहा कि जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मिलेंगे वही शिफ्ट होंगे लोकल गवर्नमेंट। तीसरी बात अर्ज ये है, हम बैठे किसके साथ, हम किसके साथ बैठे, जिसके लीडर को इंग्लिश में उर्दू लिख के पढ़वाई जाती है उसके साथ हम बैठे। इन आप बता दे पीपल्स पार्टी में, आप एक बता दे पीपल्स पार्टी में इन्होंने एक बिल बनाया कि हम जो गैर कानूनी काम है उसको रेगुलराइज करेंगे। मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा आप 400 गज का नस्ला टावर था, उसको गिराने से पहले आप सुप्रीम कोर्ट में बिल आपने बनाया नहीं। दूसरी बात है, आप जरा जाके एमडीए का देख ले, मैं सिंध पार्टी पीपल्स पार्टी का बता रहा हूँ। एमडीए में आप मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, एमडीए में आप जाके जितने इनके सूबाई वजीर है सब जमीनों के लिए ग्रेबिंग में, और आज भी इनकी एक सोसाइटी चल रही है, मैं आपके ऑन एयर प्रोग्राम में कह रहा हूँ, जहाँ पे इन लोगों के बाकायदा सेनेटर साहब इन्वॉल्व है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं, स्टेट बैंक चीख के कह रहा है कि भाई ये सोसाइटी हमारी नहीं है, ये लोग बाजार में कराची वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे कि अली राशिद साहब ने कहा कि हम तैयार हैं पोजीशन के साथ बैठ के इस मामले को हल करने के लिए, फिर क्या एतराज है आपको? देखिए, जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये पहले क्यों नहीं चीजें की गई, क्यों मौका दिया, चले वायलेंस फैला रहे हैं, चले वायलेंस फैला रहे हैं या कुछ भी है, तो पहले ही खुशनूदी से ये चीजें तय क्यों नहीं पा जाती हैं जो दूसरों को मौका मिलता है। मौका तो आप लोग खुद देते हैं ना, अब देखें आगे क्या होता है। नहीं, वो तैयार है आपको बुलाने के लिए, बिठाने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए, तो आप लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। एतराज या फिर मान जाना, ये रूठना मनाना तो ये सियासत का एक कहेंगे कि हुस्न ही है कि एक से दूसरी पार्टी को मनाना, मगर तरीके होते हैं हर चीज के। लेकिन बात ये है कि ये तो आप इनके जो आखिरी मिनट है, हाँ देख लें, अब जो इनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं उसकी आप कितने खोखले हैं, उस पर आपके जी ऐसे पार्टी के लीडर के साथ कैसे बैठे जिसको इंग्लिश में लिख के उर्दू दी जाती है। ऐसे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं आती थी उर्दू, तो छोड़ दें इस मुल्क को, क्यों बैठे हुए उनके मुल्क में आप? ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखें, ये सब बहाने हैं, ये आपको मैं बता दूं, ये थोड़ी चीज़ें मैं मानता हूँ जल्दबाजी में, जल्दी में हुई थी। इलेक्शन कमीशन के पास से हमारे पास एक लेटर आ गया था कि बिफोर द फर्स्ट, पहली तारीख से पहले इसमें अमेंडमेंट्स करके आप भेज दें, वरना जो पुराना बल्दियाती निज़ाम है उसी के तहत इलेक्शन होंगे। सेंसस का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में था वो एकदम से चीज़ें उसमें पेशरफ्त हुई, उसकी वजह से जल्दी जल्दी हमने चीज़ें की। सबकी रिकमेंडेशन ऑन पेपर हमारे पास मौजूद हैं, सबसे मुशावरत हुई है, ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं। अभी क्यों नहीं बैठ रहे आके, इनसे ये कहें और जाए यहाँ से। अगर मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान उर्दू खर्च कर दो, भाई कह रहे कि मोहम्मद अली जिन्ना को उर्दू नहीं आती थी, ये थोड़ी सी अपनी तस्दीक कर ले। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को उर्दू में खिताब किया था। दूसरी बात ये, मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। इन लोगों ने तो लीडर के ला के बताया कि आप इस मुल्क के शेरी है, उसको तो ये पता नहीं था कि मैं पाकिस्तान, और ये किसके साथ रख रहे, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उस लड़के को रख रहे जिसको ये पता नहीं कि पाकिस्तान में जब बारिश ज्यादा होते है, पानी ज्यादा होती है, मतलब मोहम्मद, ये तो उन्होंने तो इनकी मोहम्मद अली जिन्ना किया। मेरे ख्याल में राशिद भाई वहां गए, और ये अर्ज ये है किसी भी जागीरदार को या किसी भी उस शख्स के बेटे को जो अपने बाप के नाम को हटाकर माँ का नाम साथ लगा रहा हो, उसको आप जिन्ना के साथ लगा रहे हो। जिन्ना हमारे, और हम फख्र है कि जिन्ना उर्दू स्पीकिंग थे। बात करें, मैं उसी इशू पे रहे कि मैंने उस पे टॉपिक भी कहा कि आप लोगों को अगर कोई एतराज है उस जो बिल के अंदर है उसके ऊपर बैठ के उस मसले को हल कर, ये असेंबली में लिया है। ये कह दे कि भाई हम अमेंडमेंट, पहले ये खुद असेंबली में इकरार कर ले कि हमने जो बिल पेश किया है उसमें गलतियां हैं, अपोजिशन जो असेंबली में मान ले। ये इनकी तो एक आदत है, ये सुबह की बात शाम को नहीं मानते। आप सईद गनी साहब की उठा ले, लड़काना में आज तक कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही, और ये कहते हैं हमने सिंध को दुनिया का आलमी शहर बनाया। मतलब पीपल्स पार्टी की कोई एक बात तो होगी। जरदारी साहब जब हुकूमत में थे क्या कहते थे कि हम उसको शहबाज की कौन सी बात है, हम इमरान खान को डिफेंड नहीं कर रहे, हमें तो ये भी एहसास हासिल है पैकेज का है अली भाई कराची के शहर के लिए, वो छोड़ें आप, हमने वजारत लेके बैठे हैं, अली भाई यहाँ पे बैठे हुए, जो हम इस वक्त सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो कराची टैक्स दे रही है, हम तो अली भाई से कहते हैं आप कराची के बैठे, हम आपको चैलेंज करते हैं आपको यूनियन कौंसिल लड़काना से वो नाज़िम मुंतखब कराए।
ہم نے تو لاڑکانہ کے لوگوں کو نبیل قبول کو 9-0 سے منتخب کروایا تھا. آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں؟ آپ لوگ تو جاگیردارانہ لوگ ہیں. بلاول کو 3 جگہ پہ کھڑے کرتے ہیں کہ علامہ مالک ہے کہیں سے جیت جائے گا, اسمبلی بھیج دیں گے. کوئی ایک تقریر بلاول کی اسمبلی میں بتا دے جو اس ملک کی معاشی پالیسی پہ ہو یا کسی بھی سطح پہ ہو. یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں علی بھائی سے, پی ٹی آئی کے خلاف اکانومی کا تباہ برباد کر دیا ہے. اس ڈیلی بیسس پہ انفلیشن 38% ہر مہینے اگر آپ اٹھائیں 38 منتھ ہو چکے ہیں پی ٹی آئی. علی راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمران کھکڑ صاحب اور عظمیٰ فاروقی صاحبہ, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سہیل وڑائی صاحب, ان کا بھی بہت شکریہ. اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرتے. ملنے اگلے پروگرام میں راجہ انیس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.